السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم زیادہ لمبا عرصہ بیٹھنے کے باعث پیدا ہونے والے مسائل پر بات کریں گے۔ جی دوستو، اگر آپ کا کام بھی طویل مدت کے بیٹھنے کا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ برائے مہربانی اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اس کو مکمل دیکھ کر آپ آنے والے دنوں میں بہت سارے صحت کے پیدا ہونے والے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ وٹ آر دا رسک آف سٹنگ ٹو مچ؟ جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کم انرجی استعمال کرتے ہیں نسبتاً کھڑے ہونے اور حرکت کرنے کے۔ اسٹڈیز سے بات واضح ہو چکی ہے کہ بہت زیادہ بیٹھنا صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ بہت زیادہ بیٹھنے کے باعث پیدا ہونے والے صحت کے مسائل میں موٹاپا، ہائی بلڈ پریشر، شوگر لیول کا بڑھ جانا، کمر کے گرد چربی کا بڑھ جانا اور کمر کا درد اور کولیسٹرول کا زیادہ ہونا شامل ہے۔ مجموعی طور پر بہت زیادہ بیٹھنے اور طویل عرصے تک بیٹھنے سے امراض اور کینسر سے موت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک لمبی نشست آفس میں ہو یا پھر ڈرائیونگ کرتے ہوئے یا پھر اسکرین کے آگے بیٹھ کر نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ ایک 13 اسٹڈیز پر مشتمل تجزیہ جو کہ بیٹھے رہنے والے لوگوں پر کیا گیا، پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ ہفتہ بھر میں روزانہ 8 گھنٹوں سے زیادہ بیٹھتے تھے ان کو مرنے کا خطرہ موٹاپا اور تمباکو نوشی کے باعث پیدا ہونے والے مرنے کے خطرات کی طرح کا تھا۔ تاہم کچھ دیگر اسٹڈیز کے مطابق جو کہ 1 ملین لوگوں سے زیادہ کے اعداد و شمار پر مشتمل تھا، معلوم ہوتا ہے کہ 60 سے 75 منٹ کی جسمانی حرکت بہت زیادہ بیٹھنے سے پیدا ہونے والے مسائل کا سدباب ہے۔ اور تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ جو لوگ فزیکل ایکٹیویٹی کو اپنے دن بھر کے شیڈول میں شامل رکھتے ہیں ان میں بیٹھنے کے باعث پیدا ہونے والے موت کے خطرات کو کم دیکھا گیا ہے۔ تاہم یہ بات واضح دکھائی دیتی ہے کہ کم بیٹھنا اور زیادہ چلنے سے مجموعی طور پر بہتر صحت میں مدد ملتی ہے۔ آپ کو کام کے دوران موقع ملنے پر بیٹھنے کی بجائے کھڑے ہو کر یا پھر چلتے ہوئے کام کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر 30 منٹ کی مسلسل نشست کے بعد 5 سے 7 منٹ کے چلنے یا پھر کھڑے ہونے کی بریک لیں۔ آپ ٹیبل پر کام کرتے ہیں تو بیٹھنے کی بجائے کھڑے ہو کر کام کریں۔ چلنے یا ایکسرسائز کر کے حاصل ہونے والے فوائد: ورزش کی شروعات کر کے آپ بہت سی کیلوریز برن کر سکتے ہیں۔ اس سے وزن کم کرنے میں مدد ملے گی اور انرجی بڑھے گی۔ ورزش کرنے سے صحت مند جلد، مسلز اور ذہنی صحت بہتر کرنے میں مدد ملتی ہے۔ بہت زیادہ بیٹھنا آپ کی صحت کے لیے کیوں نقصان دہ ہے، چلیے دیکھتے ہیں۔ اٹ ہرٹس یور ہارٹ، یہ آپ کے دل کو نقصان دیتا ہے۔ بہت زیادہ بیٹھنا دل کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ سائنسدانوں نے ایک اسٹڈی میں نوٹس کیا کہ جو کہ 2 ایک ہی طرح کا کام کرنے والے لوگوں کے موازنے پر مشتمل تھی۔ ایک گروہ ڈرائیور جو کہ دن کا زیادہ تر حصہ بیٹھتے ہیں، دوسرا گروہ کنڈکٹر یعنی محافظ جو کہ بیٹھنے کے ساتھ ساتھ چل پھر کر بھی کام کرتے ہیں۔ اگرچہ ان دونوں گروہوں کی غذا اور طرز زندگی ایک جیسے تھے، لیکن جو بیٹھتے تھے یعنی کہ ڈرائیور، ان میں دل کی بیماریاں لگنے کے امکان دگنا تھے۔ بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ لمبے عرصے بیٹھنے سے پرہیز کریں۔ اس مقصد کے لیے ہر 30 منٹ کی نشست کے بعد کم از کم 5 سے 7 منٹ کی واک کریں۔ ڈیمینشیا از مور لائکلی، ڈیمینشیا ہونے کے امکان بڑھ جاتے ہیں۔ اگر آپ زیادہ بیٹھتے ہیں تو آپ کا دماغ بالکل ایسے ہی ہو سکتا ہے جیسا کہ ڈیمینشیا والے شخص کا ہوتا ہے۔ بیٹھنے سے آپ کو دل کی بیماری، ڈائبٹیز، فالج، ہائی بلڈ پریشر اور ہائی کولیسٹرول کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جو سب ڈیمینشیا کے بڑھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دن بھر کام کے دوران ہر 30 منٹ کے بعد
5 سے 7 منٹ پیدل چلیں. یو ول undo all that exercise. آپ ورزش کے فوائد کو ختم کر دیں گے. بہت زیادہ بیٹھنے کے اثرات کا ورزش سے مقابلہ کرنا مشکل ہے، یہاں تک کہ اگر آپ ہفتے میں 7 گھنٹے ورزش کرتے ہیں، جو کہ تجویز کردہ 2 سے 3 گھنٹے ہفتے میں ورزش سے کہیں زیادہ ہے، اس سے بھی آپ اس وقت میں 7 گھنٹے بیٹھنے کے برے اثرات کو نہیں پلٹا سکتے. دن بھر میں صوفے یا چیئر پر بیٹھ کر شام کو جم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اس کا یہ بالکل مطلب نہیں کہ آپ جم نہ کریں. جم کے فوائد حاصل کرنے کے لیے ہر 30 منٹ کے بعد 5 سے 7 منٹ چلیں یا پھر کھڑے ہو جائیں. Your odds of diabetes rise. ڈیابٹیز کے اضافے کے ساتھ مشکلات میں اضافہ. جی ہاں، اگر آپ سارا دن بیٹھتے ہیں تو آپ کے پاس بھی ڈائبٹیز ہونے کے امکان زیادہ ہیں. یہ اس لیے نہیں کہ آپ کم کیلوریز جلاتے ہیں، مگر ڈاکٹرز کے مطابق زیادہ بیٹھنے سے آپ کے جسم میں انسولین پر رد عمل کا طریقہ بدل سکتا ہے. انسولین ہارمون توانائی اور شوگر کو برن کرنے میں مدد دیتا ہے، اس لیے ڈائبٹیز کو لائف سٹائل کی بیماری بھی کہا جاتا ہے. یو کوڈ سفر فرام DVT. آپ DVT میں مبتلا ہو سکتے ہیں، یعنی کہ ڈیپ وین تھرومبوسس. DVT ایک طرح کا وینز میں خون کا جماؤ ہے جو کہ آپ کی لیگز میں زیادہ لمبا عرصہ بیٹھے رہنے کے باعث پیدا ہوتا ہے. یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے اگر جماؤ ٹوٹ کر پھپھڑوں کی طرف چلا جائے. DVT کے باعث ٹانگوں میں سوجن اور درد رہتا ہے، البتہ کچھ لوگوں میں ایسی علامات نہیں ملتی. اس سے بچنے کے لیے طویل عرصہ بیٹھنا چھوڑیں اور ہر 30 منٹ کے بعد 5 سے 7 منٹ کھڑے ہو جائیں یا پھر واک کریں. یو ول گین ویٹ. آپ کا وزن بڑھ جائے گا. اگر آپ دن کا زیادہ تر حصہ ٹی وی دیکھنے اور انٹرنیٹ پر بیٹھے ہوئے گزارتے ہیں تو آپ کا وزن زیادہ ہونے کے امکان بھی بڑھ جائیں گے. اگر آپ ہر روز ورزش کرتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے. آپ کو دن بھر میں ہر 30 منٹ کی نشست کے بعد کم از کم 5 منٹ چلنا یا کھڑے ہونا فائدہ مند ہو سکتا ہے. Your anxiety might spike. آپ کی پریشانی بڑھ جائے گی. بیٹھے رہنے اور انزائٹی کا بہت گہرا تعلق ہے. اگر آپ ٹی وی اسکرین کے ساتھ جڑے بیٹھے ہیں اور اس کے باعث آپ نے اپنی نیند بھی خراب کر لی ہے تو آپ کی انزائٹی خاصی بڑھ سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اکیلے بیٹھے رہنا آپ کو دوستوں اور فیملی سے دور کرتا ہے، جو کہ معاشرتی اضطراب کا باعث بنتا ہے. اٹ ریکس یور بیک. یہ آپ کی کمر کی تباہی کر دے گا. بیٹھی ہوئی پوزیشن آپ کے پٹھوں، گردن اور ریڑھ کی ہڈی پر بہت برا تناؤ ڈالتی ہے. ایک ایسی کرسی تلاش کریں جو کہ مناسب ہائٹ اور کمر کو سپورٹ کرنے والی ہو. لیکن یاد رہے، آپ جتنا بھی آرام دہ کیوں نہ بیٹھے ہوں، پھر بھی طویل نشست آپ کی کمر کو بری طرح متاثر کرتی ہے. اٹھیں اور ہر 30 منٹ کے بعد 5 سے 7 منٹ واک کریں. اٹ لیڈس ٹو ویریکوز وین. یہ ویریکوز وین کی طرف لے جاتا ہے. بہت لمبے عرصے تک بیٹھنے رہنے سے آپ کے پیروں میں خون جم جاتا ہے. اس سے آپ کی رگوں میں مزید دباؤ بڑھتا ہے، وہ پھول سکتی ہیں. اف یو ڈونٹ موو یو کوڈ لوز اٹ. اگر آپ اپنے جوائنٹ کو حرکت میں نہیں لاتے تو آپ کو اوسٹیوپروسس کے خطرات بڑھ جاتے ہیں. زیادہ تر بالغ افراد جو متحرک نہیں رہتے، انہیں اوسٹیوپروسس ہونے کا زیادہ امکان ہو سکتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ روزمرہ کی زندگی کے بنیادی کام انجام دینے سے قاصر ہو سکتے ہیں، جیسے کہ نہانا اور بیت الخلاء استعمال کرنا. جبکہ اعتدال پسند ورزش اس کو نہیں روک سکتی. اس کو روکنے کے لیے
آپ کو کاشتکاری کرنے یا پھر میراتھن ریس میں حصہ لینے کی بھی ضرورت نہیں. سمپلی آپ کو ہر 30 منٹ کے بعد 5 سے 7 منٹ چلنا ہے. یور کینسر رسک گوز اپ. کینسر ہونے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں. اگر آپ لمبا عرصہ بیٹھے رہتے ہیں تو پھر آپ کو بڑی آنت یا پھر پھیپھڑوں کا کینسر ہو سکتا ہے. جتنا آپ بیٹھیں گے مشکلات اتنی بڑھیں گی. اٹھیں، ہر 30 منٹ بعد چلنے سے آپ اس کے خطرات کو کم کر سکتے ہیں.